جدید دور تک لے آتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. اور اس پہ میں یقیناً نذیر تبسم سے یہ بات بھی کہنا پسند کروں گا کہ نذیر آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے اور میں نے کئی ہفتے خاطر صاحب کی کتاب پر محنت کی، ہم نے ایک ایک لفظ اور پروف ریڈنگ کی اور خاطر صاحب کے ساتھ بحث کی اور اچھی خاصی کتاب جو بالکل چھپنے کے لیے تیار تھی جب اس زلف کی بات چلی، اور وہ کتاب آج تک سامنے نہیں آئی. سچ کہتا ہوں دل خون کے آنسو ہو گئی. اس کا مجھے افسوس ہے. اور ایک نظیر مجھے جس بات کا زیادہ افسوس ہے کہ خاطر فارغ صاحب نے جو ادبیات سرحد کے حوالے سے لکھا تھا اس کے بعد خاطر صاحب نے اس کو اور کتنی دن تک وہ ہمیں سناتے رہے. وہ کتاب بھی نہیں ہے. وہ بالکل جدید دور تک لے کر آ گئے تھے اس کو. وہ کام جو چھوڑا تھا فارغ صاحب نے وہاں سے لے کر وہاں تک لائے تھے. وہ کتاب بھی، یہ دو کتابیں جو کم از کم میری آنکھ میں دیکھی ہیں جس پہ میں نے بھی کچھ روز بسر کیے، اور شاعری کی کتاب میں جو نذیر تبسم بھی میرے ساتھ تھے، لیکن کیا بتاؤں وہ کتابیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاطر صاحب کو صرف ایک نقاد ملنا چاہیے، بلکہ یہ جو ان کا غیر مطبوع، جیسے خالد سہیل نے کہا کہ شاید وہ ان لائبریریوں میں پڑھی ہوں، میرا خیال ہے وہاں سے اگر ایسا ہے تو وہاں سے ان کو نکالنا چاہیے، اور تاکہ خاطر صاحب کا کام مکمل. تو بہت سا کام ان کا ادھورا ہے، بہت سا کام ان کا ادھورا ہے. بہرحال پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم سے گزارش ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ بہت استقبال کیجیے گا میرے اس دوست کا جو سب کو چل کے آئے ہیں. شکریہ ناصر علی سید. میرے لیے یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے کہ خاطر کی ہمجہت شخصیت پر کس کس زاویے سے بات ہونی چاہیے، کی جا رہی ہے، کی جاتی رہی. مجھے آج ان کی غزل پہ مختصر سی گفتگو کرنی ہے. مختصر سی اس لیے کہ میں نے اپنے مقالے میں ان کی غزل کا جو فنی اور فکری تجزیہ پیش کیا ہے وہ تقریباً 12 صفحات پر فل اسکیپ کاغذوں پر مشتمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہاں نہیں پڑھا جا سکتا، تو میں نے اس میں سے صرف 1.5 صفحہ یا 2 صفحے انتخاب کیے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک واقعہ چھوٹا سا اور ایک اعتراف. اعتراف یہ ہے کہ میں نے اردو زبان و ادب کا انتخاب جب کیا ماسٹر کلاسز کے لیے تو اس کے پس منظر میں خاطر صاحب کی روحانی شخصیت کا عمل تھا. اور وہ یوں کہ میں نے جب FSC کیا تو اللہ کا کچھ کرم تھا کہ میرے اس میں کچھ اچھے نمبر نہیں آئے. وہ انور مسعود بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی FSC کیا تھا تو ان کے بھی اچھے نمبر نہیں آئے تھے. تو وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس جسے اللہ رکھے. تو وہی بات یہاں بھی تھی. تو پھر میں نے FSC چھوڑ کر BA کیا. گورنمنٹ کالج کے میرے برقرار بیٹھے ہوئے ہیں. تو BA میں نے جب سبجیکٹس انتخاب کیے تو اردو کی کتاب جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا یار یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں میٹرک میں پڑھ چکا ہوں ذاتی طور پہ، تو کوئی ایسا سبجیکٹس ہونے چاہیے جو ذرا نئے ہو. تو میں نے ایک سبجیکٹ لیا اسٹیٹسٹکس اور ایک لیا سوشیالوجی، اور باقی ایک لازمی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
ایک بات یہ تھی کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے گھر سے یہ الٹیمیٹم مل چکا تھا کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے پشاور میں کرنا ہے. کیوں کہ اس زمانے میں سوشیالوجی کا ڈپارٹمنٹ پشاور میں نہیں تھا, وہ پنجاب میں تھا, اور اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹمنٹ بھی پشاور میں نہیں تھا, وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا. تو میں نے جب کہا کہ جی میں یا وہاں جاتا ہوں یا وہاں جاتا ہوں, تو اچھی خاصی میری بے عزتی ہوئی گھر میں کہ جب آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے تو اب ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں. تو میرے ایک دوست ہے عالم شاہ, جو پشاور کے میئر ٹائپ کی یا پتہ نہیں کیا اس ٹائپ کی چیز بھی رہ چکے ہیں. وہ عربک میں میرے ادھر تھے بی اے میں. تو ایک دن وہ مجھے ملے, ان کی دکان ہوا کرتی تھی کتابوں کی نمبر 3 اسکول کے باہر. تو اس نے کہا یار نذیر فارغ ہو تو ذرا یونیورسٹی جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتا ہے کہ میں نے عربک میں داخلہ لینا ہے تو وہاں سے فارم لانے ہیں. میں کہا چلو فارغ تھا میں بھی. تو جب ہم نے وہاں سے فارم لیے تو اس وقت اس کیمپس میں عربک, اسلامیات, فارسی اور اردو یہ 4 ڈپارٹمنٹس تھے. تو انہوں نے اپنا فارم مانگ لیا. جب ہم واپس آ رہے تھے تو مختلف کمروں کے باہر نیم پلیٹس لگی ہوئی تھی. تو جب ہم اردو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گزرے تو پہلا نام میں نے دیکھا ڈاکٹر شمس الدین صدیقی کا, میں جانتا بھی نہیں تھا. دوسرا نام دیکھا ڈاکٹر مرتضیٰ اختر جعفری, نہیں جانتا تھا. تیسرا نام عبدالستار جوہر پراچا, وہ بھی. اعجاز الرحمان, ان کا بھی مجھے پتہ نہیں تھا. آخری نام آخری کمرے میں پہ جو نام لکھا ہوا تھا تختی پہ, وہ تھا خاطر غزنوی. اور یہ وہ واحد شخصیت تھی جس کو میں جانتا تھا, جس کو میں نے دیکھا ہوا تھا, جس سے میں ملا ہوا. تو میں نے کہا یار نذیر تبسم, جب پشاور میں پڑھنا ہے تو پھر اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ میں اردو میں داخلہ لوں. تو میں نے اردو میں داخلہ اس حوالے سے لیا. اور ایک چھوٹا سا واقعہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح میرے دوست نے کہا کہ خاطر صاحب کا اگر کوئی رومانس تھا تو وہ کتابیں تھیں, اس پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کیمپس میں خاطر صاحب بھی رہتے تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور اسلامیہ کالج کی طرف سے احمد فراز بھی جو ہیں کیمپس میں رہتے تھے, اور محسن احسان بھی کیمپس میں رہتے تھے. تو جب شام کا وقت ہوتا تو یہ محسن اور فراز ٹہلتے ٹہلتے خاطر صاحب کے ہاں آ جاتے, گپیں لڑتی, اور پھر چائے وائے, یار خاطر ذرا چائے وائے, بھابھی سے کہا چائے پلائے, چائے آ جاتی. اور پھر کبھی کبھی کہتے کہ یار ذرا گھوڑے بھی نہ چل رہا ہوں. تو خاطر صاحب جس طرح میں نے کہا کہ دل اور دسترخوان دونوں ان کے بڑے وسیع تھے. تو خاطر صاحب نے اچانک محسوس کیا کہ یہ میری جو کتابیں ہیں لائبریری کی, وہیں وہ بیٹھتے تھے کمرے میں, وہ کتابیں تھوڑی تھوڑی غائب ہو رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, الماریاں خالی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے بڑا سوچا تو شبہ ہوا کہ یار یہی 2 اچکے, انہوں نے یہ لفظ میرے سامنے استعمال کیا تھا کہ یہ 2 اچکے ادھر آتے ہیں تو یہ کام یہی کرتے ہیں. اور وقت کون سا ہوتا ہے کہ جب مجھے کہتے ہیں کہ بھابھی سے جا کے کہو کہ ذرا چائے بنائے اور ذرا پکوڑے بھی بنائے, اس دوران یہ اپنی واردات کرتے ہیں. تو خاطر صاحب نے رٹلی ان کو یہ کہا کہ بھائی شرلا شرم کوئی نہیں گا, آئندہ سے آپ جب واپس جائیں گے تو تراشی دے کے جائیں. تو پھر جو ہے وہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو خاطر صاحب باقاعدہ ایسے ہاتھ سے ان کے کوٹ یہ تراشی وراشی لے کے ان کو چھوڑا کرتے ہیں. دوسرا پہلو یہ چائے پلانے سے انکار نہیں کیا. نہیں, چائے تو پیتے تھے نا, وہ چائے تو پیتے تھے نا یار, پکے یار تھے.
اچھا مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد بھی کتابیں غائب ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد جن ہیں بھوت ہیں کیسے کتابیں ہو رہی ہیں. تو بڑا سوچا خاطر صاحب نے گمان اور شک پھر ہی نہیں گیا. تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ جس دن ایک دن وہ واپس جب جانے لگے تو تلاشی ولاشی لے کے ان کو چھوڑ دیا, نکل گئے اپنے باہر لال مان اور گیٹ سے باہر چلے گئے. تو جب وہ باہر گئے تو خاطر صاحب ایک 3 منٹ کے بعد ان کے پیچھے نکلے. یہ اب مغرب کے بعد کا وقت ہے جب یونیورسٹی میں وہ لائٹیں جو ہیں وہ ڈم ہو جاتی ہیں سڑکوں پہ اور درختوں کے سائے یہ وہ. تو جب یہ تھوڑا سا آگے گئے تو آگے 2 سائے جاتے ہوئے انہوں نے دیکھے. ایک فراز تھے ایک محسن تھے اور آپس میں جھگڑ رہے یہ رہے تھے کہ یہ کتاب پہلے میں پڑھوں گا اور وہ کہتے کہ یہ کتاب پہلے میں پڑھوں گا. اور ظاہر ہے کہ وہ کتاب وہیں سے گئی تھی جہاں سے جانی تھی. تو خالد صاحب ان کو پکڑ لیا پکڑ کے کہا یار دیکھو اس وقت میں تمہارا کوئی بھی حشر کر سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں تمہاری تلاشی لے لیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں تو یہ تم کتاب لاتے کیسے ہو پائے, تمہیں ملتی کیسے ہے. تو پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے, آخر پھر فرحات نے مان لیا. کہتے یار خاطر صاحب جس وقت آپ کو ہم بھیجتے ہیں نا اندر چائے کا کہنے کے لیے کہ بھابھی سے کہو, تو کہتے ہیں کہ جس کتاب پہ ہماری نظر ہوتی ہے وہ کتاب وہاں سے نکال کے تو میں تیزی سے باہر جاتا ہوں اور باہر گیٹ کے پاس کو ایک عالم قسم کا گملہ جو پڑا ہوا ہے جس میں ایک درخت سا لگا ہوا ہے وہاں جا کے چھوڑ آتا. اور کہتے جس وقت آپ ہماری تلاشی ولاشی لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم جانے لگتے ہیں تو میں آہستہ سے وہ کتاب اٹھا لیتا ہوں اور ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے واردات. یعنی اور اس میں آپ ایک بات ہے, اس میں آپ محبتوں کو تلاش کریے, ان دوستوں کی محبتوں کو تلاش کریں, بالکل ان دوستوں کی محبتوں کو تلاش کریں. تو یہ واقعہ خالد صاحب نے جب مجھے سنایا تھا تو ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خالد صاحب نے کہا کہ وہ جب بھی میرے گھر آتے تھے تو میں پھر باہر جا کے ان کو سڑک تک چھوڑ کے آتا تھا اور پھر واپسی پہ کنڈا لگاتا تھا گیٹ کو تاکہ یہ دوبارہ نہ آئے. تو یہ ان کا ایک واقعہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. مضمون